میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا بھائی، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں، پر اس نے چغلیاں بڑی کی ہیں، غیبتیں بڑی کی ہیں، مذاق بڑے اڑائے، اس نے لوگوں پر پھبتیاں بڑی کسی، تان و تشنی بڑے کیے، ظلم بڑے کیے، گالی بڑی دی، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی۔ اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی، یہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا۔ زیادتی نہیں کریں، ظلم نہ کریں، اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول فعل سے، تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، حضرت وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا۔ محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 قلعے 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں، وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا، ایک غریب بی بی رہتی تھی، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی۔ بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو، خالی کر دو یہ مکان۔ بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو، میرا یہیں دل لگتا ہے، مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی۔ اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی، خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھالوں، گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے، یہ گھونسلہ میں نے تنکا تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، نہ مجھے نکال۔ کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے، ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے، سارا دن ڈیوٹی کرتی۔ بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے، جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا، مکان کو گرا دینا۔ وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ ایک دن سر شام گھر سے نکلی، 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا، دیوار بن گئی تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی، اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا۔ اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، محل ٹوٹ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے۔ مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا، اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا، میں تو نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا یہ بستی الٹ دو، ساری تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے، نہیں رہنے چاہیے۔ لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔
شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کہا میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آئے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے۔ بڑے بڑے کج کلاہ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں۔